حضور غوث اعظم، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المتین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت، نہایتی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے پالنہار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم نبوت، نوشہ بزم جنت، کونین کی زیب و زینت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ درگاہ شریف رتنا پوری کی سرزمین پر جشن 11ویں شریف کا یہ عظیم الشان جلسہ غوث پاک کی یاد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے، اور خود شہزادہ غوث اعظم آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ عاشق اعلیٰ حضرت، شاگرد اعلیٰ حضرت حضرت علامہ جمیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم۔ یعنی غوث اعظم نے ساری زندگی نبی کا میلاد منایا، میرے غوث پاک نے ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کیا، تو انعام نے پروردگار عالم نے میرے آقا کے اس شہزادے کو جو 11ویں والی نسبت عطا فرمائی، یہ سرکار کے 12ویں کے صدقے میں عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم علماء فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر جب ہمارے ہم قادری غلاموں کے آقا، ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم منبر پر خطاب فرماتے تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور غوث اعظم منبر سے شان مصطفیٰ بیان فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کے بڑے خلیفہ ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کو سادات مارہران مشائخ قادریہ کتاب میں تحریر فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی محفل میں سرکار کی معراج بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیو دیکھو، ناز کرو، آج یہ وہابی دیوبندی، یہ فرقہ باطلہ کہتے ہیں، سرکار کی معراج کا انکار کرتے ہیں، پورا سال نماز کا ڈھنڈورا پیٹنے والے جس رات مصطفیٰ نماز لے کر آئے یہ مسجدوں کو تالا ڈال دیتے ہیں اور معراج کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں کہ معراج تو نہیں ہے، اور ان کے گرو گھنٹال لکھتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی ہے۔ سنو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر سے بغداد کی سرزمین پر آپ معراج مصطفیٰ بیان فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم مطہر ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، اور 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسول ان کی میرے آقا نے امامت فرمائی، وہاں سے جو ہے 7 آسمان، عرش اعظم، ملائے اعلیٰ اور لامکان تک پہنچے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی معراج اس طرح تھی، جب معراج کر کے واپس آئے بستر نبوت گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا تازہ پانی بہہ رہا تھا۔ سبحان غوث پاک بیان فرما رہے تھے، آپ کی مجلس میں ایک سنار بیٹھا ہوا تھا،
تھا غوث پاک کا عاشق ہی، مگر ذرا دیر دل میں خیال آیا، اے سرکار بغداد کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بستر نبوت گرم ہے، زنجیر در ہل رہی ہے، وضو کا تازہ پانی بہ رہا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس نے انکار نہیں کیا ہے، ذرا دل میں سوچا ہے۔ غوث پاک کی مجلس سے اٹھا، اپنے گھر پہنچا، بیوی نے کہا بازار سے کچھ خرید کے لاؤ پکانے کے لیے، مچھلی تازی مچھلی خرید کر لے کر گیا، مچھلی لے کر گھر پہنچا، کہا بیوی سے اسے تیار کرو، میں جب تک دریا میں نہا کر آتا ہوں۔ دریا میں پہنچا، کپڑے نکال دیے اور دریا میں غوطہ زن ہوا۔ اب جو دریا سے باہر آیا کپڑے نظر نہیں آئے، کسی سے چادر لی، جسم کو چھپایا، لوگوں سے اپنے گھر کا پتہ پوچھنے لگا، اپنے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بغداد نہیں ہے، جو محلہ بتا رہے یہاں وہ محلہ بھی نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، بازار میں بھوکا گھومتا رہا، ایک سنار کی دکان پر گیا، دیکھا، غور سے دیکھنے لگا، سنار نے سنار کو پہچان لیا، تم اس طرح دیکھ رہے ہو، یہ کام جانتے ہو؟ سنار نے اس کو نوکری دے دی۔ مختصر یہ کہ 7 سال کا عرصہ گزرا، اسی سنار نے اپنے رشتہ داروں میں نکاح کرا دیا، 3 بچے پیدا ہو گئے۔ 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، 7 سال زندگی کے گزار دینے کے بعد پھر دریا میں پہنچتا ہے نہانے کے لیے، کپڑے وہ نکالے، دریا میں غوطہ زن ہوا، اب جو باہر آیا تو بغداد کی سرزمین پر پہنچ گیا، بغداد کی سرزمین پر پہنچ گیا، اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ بیوی ابھی مچھلی صاف کر رہی ہے، مچھلی بنا بھی نہیں پائی۔ اب اس کو معمہ سمجھ میں نہیں آیا، دوڑتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، قدموں پہ گر کے کہتا ہے اے سرکار بغداد ذرا یہ میرا مسئلہ حل کروا دیجیے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ حضور ایک معاملہ میرا آسان کر دیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی بلکہ مسکرا کے فرمایا سنار اٹھ جا اٹھ جا، کیا تیری بیوی نے مچھلی بنا دی ہے؟ ارے تیری زندگی کے 7 سال تیرے ذہن میں سمجھ میں نہ آئے، نہ تو پہچان پایا نہ سمجھ پایا، جو 7 سال کی حقیقت کو نہ جان پایا وہ میرے آقا کی معراج کی حقیقت کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غوث پاک نے معراج کا معمہ ایسا سمجھایا کہ اس کے اوپر وہ حال طاری کر دیا کہ زندگی کے 7 سال گزر گئے مگر اسے پتہ نہ چلا۔ پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں توبہ کیا، تائب ہوا، فرمایا حضور میں نے دل میں ذرا سوچا تھا مگر باہر نگاہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو معراج کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہے مسلک اہل سنت، جس کو پوری دنیا میں پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے، جو مسلک غوث اعظم کا ہے وہ مسلک ہمارے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار بغداد سے محبت کرنے والوں، آج رتنا پوری کی اس درگاہ کی سرزمین پر ہمارے غوث پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں، نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکمت مثالی، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ سرکار غوث پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں، غوث اعظم کے جھنڈے لگانے والوں، ہر سال 11ویں غوث پاک کی ضرور کرو، غوث پاک کا جھنڈا اپنے گھروں پہ ضرور لگاؤ اور اپنے جلسوں میں محفلوں میں یا غوث کے نعرے بھی ضرور لگاؤ، مگر یاد رکھو یہ عمل کرتے رہو گے تو بدلے میں ہمارے غوث کیا دیتے ہیں؟ سنو قادری غلاموں، شہزادہ غوث اعظم کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، سرکار بغداد ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے وعدہ کروا لیا ہے، میرا نام لینے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کلمہ پر اس کا خاتمہ ہو۔ زندہ باد، زندہ باد۔
تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ اللہ۔ اے قادری غلاموں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تمہاری ایمان کی ضمانت غوث اعظم لے رہے ہیں، تمہاری بخشش کا ذریعہ غوث اعظم ہو رہے ہیں۔ ایمان سب سے اہم چیز ہے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اگر تم سچے دل سے غوث اعظم سے محبت کرو گے، غوث پاک کا نام لو گے۔ میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرا نام لینے والا دنیا کے آخری کونے پر ہو، اور میں عبد القادر دنیا کے آخری کونے پر ہوں، مصیبت میں سچے دل سے مجھے پکارے، میں اس کی دستگیری فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کا خصوصی کرم، یہ ہے ہمارے سرکار غوث اعظم۔ آج تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ اس سرزمین پر غوث اعظم کے ایک عظیم شہزادے تشریف لائے۔ رات سرکار نے تقریباً 3:30 بجے پوری رات بیدار اللہ کا ذکر، اور آپ نے ایسی قیمتی باتیں مجھ گنہگار کے سامنے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ایسی نسبتوں کے مالک، ارے آپ جتنا ناز کرو کم ہے۔ آج تمہاری قسمت کی معراج ہے کہ ہمارے نبی کے ایک شہزادے تمہارے گاؤں میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے وارث تمہارے گاؤں میں آئے ہیں، مولا علی کے جبہ کے وارث تمہارے گاؤں میں آئے ہیں۔ کتنی خوشی مناؤ کم ہے۔ انشاءاللہ یہ تمہاری آنکھیں جو حضرت کا چہرہ دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہزادے کا آپ دیدار کریں، اور یاد رکھو ایک بہت معتبر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں ہمارے آقا کے شہزادے جس زمین پر اپنا قدم رکھ دیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور گلزار ملت جو جوتیاں چپل استعمال کرتے ہیں، جوتی استعمال کرتے ہیں، اس کے نیچے کی مٹی بھی ہمارے لیے برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کا سرما لگانے کم ہے، اس لیے کہ حدیث شریف سنو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات کو ختم کر دیتا ہوں حدیث بیان کر کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، مدینے کی گلیوں میں میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کچھ بچے، حسن و حسین نہیں ہے، کچھ اور بچے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، بچوں میں ایک بچے کو دیکھا، قریب گئے، اس بچے کو اٹھایا، گود میں اٹھا لیا نبی نے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی پیشانی کو چوما، رخسار کو چوما، سر پہ ہاتھ رکھا اور محبت اور شفقت فرمائی، اور جب بچے کو نیچے چھوڑ دیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے جب بھی آپ کی آغوش میں کسی بچے کو دیکھا ہے تو وہ فاطمہ کے شہزادے کو دیکھا ہے۔ آپ کبھی حسن کو اٹھاتے ہیں، آپ کبھی حسین کو اٹھاتے ہیں، مگر کیا معاملہ ہے؟ ان بچوں میں یہ اجنبی بچہ ہے، اس کو آپ نے اٹھایا اور بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ نے اس سے محبت فرمائی، آپ نے پیشانی کو چوم لیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوستو سنو، سن لیو، میرے آقا فرماتے صحابہ سے، اے میرے غلاموں، یہ وہ بچہ ہے جب میرا حسین یا حسن چلتا ہے تو اس کے تلوے کی زمین یا تلوے کی جو نیچے مٹی ہے، یہ بچہ اٹھا کے اپنی پیشانی پہ مل لیتا ہے، اپنی آنکھوں پہ مل لیتا ہے۔ یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ ارے دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ گواہ رہو، اس بچے کی محبت حسین کی وجہ کر میں اسے بھی جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تاریخ کی کچھ کتابوں میں آیا ہے، یہ وہ صحابی، یہ وہ بچہ تھا جس کو کربلا میں حبیب ابن مظاہر کا نام دیا گیا ہے، جو بچپن میں امام حسین کے ساتھی تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایک بچہ سید الشہداء امام حسین کے
جو ہے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو اپنی پیشانی اور اپنے چہرے پر ملے تو رسول شفقتوں سے نوازے، اسے اس کے ماں باپ کو جنت کی بشارت دے دے۔ خدا کی قسم اسی آل کے ایک شہزادے آپ کے گاؤں میں رتنا پوری میں آ گئے ہیں۔ جتنا ادب کرو کم ہے اور جتنی محبت کی نگاہوں سے دیکھو کم ہے۔ بار بار چہرے کی زیارت کرو مگر ادب کا جو ہے دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ زور کی آواز ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری آوازیں کم ہو، ہماری گردنیں جھکی رہے اور نیچی نگاہوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کا آپ دیدار کرتے رہے۔ آج یقیناً آپ کا مقدر اوج پر ہے۔ آج اس شہزادے کو دیکھ رہے ہیں جو جبہ مولائے کائنات کے وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان میں تبرکات بہت سارے ہیں اور سارے تبرکات کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں مگر اس خانقاہ میں اس شہزادے کو اللہ اکبر جبہ مولائے کائنات ملا ہے۔ یہ وارث ہے اس جبے کے۔ حضرت علی کا جبہ حضرت کے پاس موجود ہے جس پر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے سیون کیا ہے۔ وہ جبہ مبارک آپ کے پاس موجود ہے جسے آپ زیب پہن کر سکتے ہیں اور آپ ہی کر رہے کرتے ہیں، آپ ہی کا حق ہے۔ اور آپ کے پاس سرکار غوث اعظم کا آج تم نے جلسہ رکھا ہے، ان کی تسبیح مبارک آپ کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا احرام شریف کا مکمل کپڑا آپ کے پاس ہے اور سنو کئی سو سال پرانا غلاف کعبہ کا مکمل کپڑا آپ کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر تبرک ایک اور یہ ہے اللہ اللہ سبحان اللہ کہ جس زمانے میں سرکار کے روضے پر شمع روشن کی جاتی تھی وہ شمع بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے تبرکات کا میں ذکر کروں، رات حضرت نے بتایا اور ہم نے بارہا سنا۔ اتنے سارے تبرکات میں سمجھتا ہوں وہ کہیں اور نہیں، وہ خانقاہ مسولی میں موجود ہے۔ ان کے وارث کو آپ دیکھ رہے ہیں اور کبھی موقع ملے تو عرس اسماعیلی میں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے ان مبارک ان متبرک جو ہے چیزوں کی آپ اپنے آنکھوں سے زیارت کریں گے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے مداح خیر الانام حضور غوث اعظم، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الرؤوف الرحيم الكريم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی